پانی زندگی کی اہم ضرورت، اس کے بغیر زندگی ناممکن۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 64% آبادی کو صاف پانی میسر نہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 53,000 بچے ڈائریا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پاکستان کا شمار ان 17 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کی قلت ہے، اور ماہرین کے مطابق 2025 تک پاکستان خشک سالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ صاف اور شفاف پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ کیا ہم پانی کو وہ اہمیت دے رہے ہیں؟ اور پاکستان میں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے خواتین کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں۔ پانی بھرنا، گھر میں کپڑے دھونا، کھانا پکانا یا دیگر چیزیں۔ سندھ اسمبلی میں جو میں نے بل پریزنٹ کیا کہ اس میں 2 خواتین کی جہاں بھی ایف اوز بنی ہوئی ہیں، واٹر ایریا بنا ہوا ہے، جہاں بھی ریگولر اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اس میں 2 خواتین ایٹ لیسٹ ہونی ضروری ہیں۔ ہمارے سندھ میں عورتیں کس طرح محنت کرتی ہیں پانی کے حصول کے لیے، پینے کے اور اپنی کھیتی باڑی کے لیے۔ ہم پارلیمنٹیرین کو اس پہ راغب کریں کہ اس کے اندر جو فیصلہ سازی کا جو ادارے ہیں اس میں عورتوں کو شامل کیا جائے۔ پاکستان کا سوال میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ انم افضل۔ یہ خصوصی پروگرام ایس پی او کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جاوید جبار، چیئرپرسن ایس پی او۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر زراعت سندھ اسماعیل رہو صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قبول محمد، چیئرمین لیفٹ بینک ایریا واٹر بورڈ بدین سیڈا۔ سب سے پہلے جاوید جبار صاحب یہ کہیے گا، اگر سندھ کی ہم بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق سندھ میں 77% خواتین زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، اور خواتین کو سندھ واٹر مینجمنٹ آرڈیننس 2002 نمائندگی نہ دینے کی وجہ سے سندھ میں خواتین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ شکریہ انم بی بی دعوت کا اور سوال کا۔ یقیناً خواتین کی تعداد شرکت میں ان سارے ایوانوں میں جہاں پر فیصلے لیے جاتے ہیں پانی کے استعمال کے بارے میں، بہت ضرورت ہے ان کی نمائندگی کو ایک تو اضافہ اس میں کرنا اور اسے با اثر بنانا اور اس کا احترام کرنا۔ ہمارے ملک میں ایک خطرہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک رسمی طور پر پورا کرنے کے لیے، خانہ پوری کرنے کے لیے خواتین کو مخصوص نشستوں پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے 2 خواتین رکھ لی۔ اصل بات ہوتی ہے کہ خواتین کی آواز کو سننا بڑے احترام اور صبر کے ساتھ، اور پھر اگر انہوں نے مفید اور مثبت بات کی تو اس پر عمل کرنا۔ ایک جو ہمارے میں ایک گہرائی کے ساتھ ساری انسانیت میں، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد حضرات میں ایک ذہنیت ہوتی ہے جو عورت کی روایات یا عورت کی رائے کو کم اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ عموماً فیصلہ کن نشستوں پر نہیں بیٹھتی۔ حالانکہ ہمارے ملک نے ایک وزیر اعظم پیدا کیا جو ایک خاتون تھی، مسلمان دنیا کی پہلی مسلمان وزیر اعظم، لیکن اس کے باوجود جو اکثریت ہے ہماری خواتین کی، ان کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ خواتین کا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پانی جو ہے وہ ایک دنیاوی یونیورسل مسئلہ ہے، اس میں مرد کا بھی شریک ہونا لازم ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مرد بالکل ایک غیر ذمہ دار حصہ ہے، یہ ایک پارٹنرشپ ہے۔ مرد آخر کنویں کھودنے سے لے کر کینال بنانے تک، واٹر ٹینکر چلانے تک، ڈیمز بنانے تک، ہر سطح پر مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک پارٹنرشپ ہے، ایک تعاون کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یقیناً فیصلہ کن ایسے فورمز میں، ایسے ایوانوں میں، چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے وہ قانون بنانے والے ادارے ہوں، وہاں خواتین کی تعداد میں اضافہ
اور ان کی بات کا احترام، بشرطے کہ آف کورس وہ بات بنیاد پر ایک مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو اور مناسب رائے ہو۔ اسماعیل رؤف صاحب، آپ کے شعبے میں پانی کی فراہمی، سندھ حکومت اس پر کیا کام کر رہی ہے؟ طریقہ کار کیا ہے پانی کی فراہمی کا؟ جس طرح ابھی بات کی جا رہی تھی جاوید جبار صاحب کی جانب سے کہ یہ کوئی ایک صوبے یا فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو کس طرح سے زراعت کے شعبے میں پانی فراہم کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جاوید جبار صاحب نے بالکل ہی درست فرمایا۔ اس وقت پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو یا تو پانی کی قلت کا شکار ہیں یا پاکستان یا پانی کی قلت کا شکار کا ہونے والے ہیں، جو اگلے آنے والے جو برس ہیں اس میں مزید جو ہے ان کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہی نہیں، پاکستان فقط دنیا میں یہ فقط ترقی پذیر ممالک ہی نہیں، لیکن کئی ترقی یافتہ ممالک اس وقت، آپ ساؤتھ افریقہ، چائنا، برازیل وغیرہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس وقت یا تو پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں یا آنے والے وقتوں میں پانی کا بڑا بہت شدید بحران کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ وہی پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ بہت سارے خدشات پاکستان کو جو اس وقت درپیش ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں پانی کا ایشو ہے، مسئلہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اور مسئلہ ہوگا۔ اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ ایگریکلچر تو ظاہر ہے پانی کی سب سے زیادہ جو کنزمپشن ہوتی ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ زراعت میں ہی ہوتا ہے، اور پھر ہم ہیں ہی زراعت پیشہ ملک ہیں، اور ہماری معیشت کا اور پورے کا پورا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہماری جو اربن پاپولیشن کی بھی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ظاہر ہے زراعت مہیا کرتی ہے، لیکن جو ہماری دیہی آبادی ہے اس کا تو ٹوٹل، چاہے فقط کھانا پینا، فوڈ سیکیورٹی، اور وہ اس کے علاوہ بھی باقی اس کی تمام خوشی غمی، ان کی تمام تر جو معیشت ہوتی ہے پوری گھر چلانے کی، پوری معاملات چلانے کی، سارے کا سارا انحصار جو ہوتا ہے وہ چاہے وہ گاؤں ہوں، چھوٹے قصبے ہوں، چھوٹے شہر ہوں، ان کا سارا پورا کا پورا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ ہے۔ اب یہاں جہاں تک سندھ کی زراعت کے پانی کا مسئلہ ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک تو قدرتی طور پر اگر پانی کی قلت آ جائے تو ظاہر ہے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پورے سسٹم میں انڈس ریور سسٹم اتھارٹی جو ہمارا سب سے پورا دریا کا پانی ہے، جس پہ پورے پاکستان کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ 91 کے اب اس وقت بھی اس پہ کئی تحفظات ہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے پری پارٹیشن سے یہ معاملات اور تحفظات چل رہے ہیں، کئی کمیشنیں بنی ہیں، کمیٹیاں بنی ہیں، لیکن اس پہ جو ہے عمل درآمد یا ان کی رپورٹس پہ عمل درآمد وہ جو نہیں ہوا یا فیصلے اس کے مطابق نہیں ہوئے۔ سندھ کو اس وقت بھی تحفظات ہیں، ایون جو بنا ایکارڈ 91 کا اپورشنمنٹ ایکارڈ بنا پانی کے سلسلے میں، جس میں تمام صوبوں نے ایگری ہو کے قبول کیا، اس کے مطابق بھی سندھ کو پانی کا جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جاتا، حصہ جو ہوتا ہے۔ اگر آپ تفصیل ہم تھوڑا بھی جائیں گے تو مثلا فقط میں ربی کی سیزن کا اگر لوں تو 2017-18 میں 34% شارٹیج کو ہم نے فیس کیا، 2018-19 میں ربی میں ہم نے 32% شارٹیج کو فیس کیا، 2019-20 میں ہم نے 13% شارٹیج کو سندھ نے اریگیشن واٹر میں فیس کیا۔ ہم نے 2017 خریف کے کراپ میں 2017-18 میں ہم نے 8% شارٹیج ہمیں دی گئی ہر سال۔ صحیح ہے۔ قبول محمد صاحب، کہا جاتا ہے کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ نہیں، میں آتا ہوں اس بات پہ، میں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ جی ہلو، میں آپ کو سن پا رہی ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ قبول محمد صاحب، یہ کہیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ابھی ایسا نہیں ہے۔ کسانوں کو ابھی کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر پانی کی فراہمی کی اگر بات کریں؟ دیکھیں، پاکستان میں 85 to 90% جو لوگ موجود ہیں ان کا سب کا فارمنگ کے ساتھ ہی تعلق ہے، اور سندھ کی جو بالخصوص اگر آپ بات کریں گی تو انڈسٹری بہت تھوڑی سی ہے ہمارے پاس، باقی سارے لوگ فارمنگ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں۔ ہم لوگ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، اور ہم لوگ
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फूड सफिशेंट हैं। इस साल भी वीट का हमारे पास फिर से भी बम्पर क्रॉप है एंड हम लोग फूड के हिसाब से सफिशेंट हैं। दूसरे मुल्कों को भी हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स होती हैं, उससे ज़रा मुबादला भी कमाया जाता है। लेकिन फार्मर्स को जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आए पानी के हिसाब से, मैं जिस एरिया वाटर बोर्ड का चेयरमैन हूँ वो डिस्ट्रिक्ट बदीन का है और वो एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम का। वहाँ पे अमूमन हमें वाटर शॉर्टेजेस देखी गई हैं और काफ़ी हद तक हम लोग को वाटर शॉर्टेजेस इस साल भी, अभी परसों अगर आपने सिंध असेंबली में हमारे मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि 37% वाटर शॉर्टेज ऑलरेडी सिंध सूबे में हो चुकी है। इसलिए ये हर 2-3 साल बाद हम लोग को ये फेस करना पड़ता है कि पानी की शॉर्टेज होती है। फार्मर्स को हम लोग को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे क्रॉप्स की तरफ जाएं जहाँ पे हम लोग कम पानी वाले क्रॉप्स पे हमें सिंध सूबे में कम से कम जाना पड़ेगा ताकि हम लोग सस्टेन कर सकें। और हम लोग ये आज जो हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने एक एक्ट भी पास कराया है सिंध गवर्नमेंट के थ्रू, सीडा और SPO एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये जावेद जब्बार साहब वालों की है, एक उसमें जो एक्ट पास हुआ है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन का बहुत रोल है क्योंकि विमेन 50% हम लोग की जो वहाँ पे फील्ड्स में भी काम करती थी और वैसे भी वोटर्स 50% सिंध सूबे में विमेन हैं, लेकिन उनको पार्टिसिपेटरी उनका कोई रोल नहीं था हमारे वाटर बोर्ड्स में, हमारी एसोसिएशंस में। अभी जो सिंध गवर्नमेंट का एक्ट पास हुआ है उसमें अब जो हमारे बोर्ड्स हैं विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स उसमें विमेन पार्टिसिपेशन आ जाएगी और 2 मेंबर हमारी एरिया वाटर बोर्ड्स में आ जाएंगी, मेन हमारे सीडा के बोर्ड में भी 2 मेंबर आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे जो वाटर कैनाल एसोसिएशंस हैं और FOs हैं उनमें भी हमारे हर फ्रॉम ग्राउंड लेवल से लेके टॉप मैनेजमेंट तक वुमेन पार्टिसिपेशन आ जाएगी और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है SPO का और सिंध गवर्नमेंट का टुगेदर। और सीडा ने और इस पे SPO ने जो काम किया है, ये कानून पास हो चुका है और चंद ही दिनों में आप लोग सुनेंगे कि लेडीज़ हमारे साथ बिल्कुल काम कर रही होंगी। और उसमें पानी की जो बचत जो हमें करनी पड़ेगी, इस मुल्क को अगर बचाना है तो एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि पानी की जो हमें बचत करनी है वो घर से शुरू होगी, फिर फार्म मैनेजमेंट में भी उसको आएगी, लेकिन हर जगह पे इस पानी को हमें सेव करना पड़ेगा और पानी कम से कम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोशिश यही हमें करनी चाहिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन की ज़रूरत इस वजह से पेश आई ताकि एजुकेट कर सकें बच्चों को, शुरू से लेके एजुकेट घर से किया जाएगा, स्कूल्स में किया जाएगा और आखिर में जाके औरतों की जब पार्टिसिपेशन आएगी तो उसमें बहुत मदद मिलेगी हमें ताकि लोगों को समझा सकें कि पानी कितनी अहमियत वाली चीज़ है और पानी ज़िंदगी है। पानी के बगैर कोई भी चीज मुमकिन है और नहीं पानी के बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग फंक्शन से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। नुसरत सहर अब्बासी साहब, हम जिस मसले पर आज बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी का मसला है, पाकिस्तान भर का ये मसला है। आप ये बताइएगा कि आपके हल्के में खवातीन को पानी के हुसूल में किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? थैंक यू सो मच। हम न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से इतना दिलचस्प नहीं होता, इस पर बहस करना या इस पर प्रोग्राम्स करना, चैनल्स ज़्यादा इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन थैंक यू, आपने इस चीज़ को समझा और पूरा अपना एक शो इस पर आपने करने की कोशिश की। देखिए जी, खवातीन के हवाले से अगर बात, पहले तो ये पानी की जो बात चल रही है और ख़ास तौर पर अगर मैं सिंध की बात करूं तो यहाँ पानी का जो शॉर्टेज है वो काफ़ी इन्होंने बता भी दिया कि पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पीने का पानी हो या ज़रूरी इस्तेमाल में पानी हो, हर तरह से हमें पानी के लिए दुहाइयाँ देनी पड़ती हैं और हर तरफ से एक किराए आ रही होती है कि ना घरों में पीने का पानी मिल रहा होता है और अगर घरों में पीने का पानी आ रहा है तो वो इतना ख़राब होता है, उसमें इस कदर दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं कि उसको आपने खुद इस चीज का सुना आपने कि वाटर कमीशन इस पर बनाया हुआ था कमीशन, उस कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक अगर इस तरह की अगर रिपोर्ट में चीजें हॉरिबल किस्म की आई सामने आई तो हम पानी पीते वक्त 10 बार सोचते हैं। इसलिए गरीब तो बेचारा वही पानी पिएगा जो उसको या तो कहीं से मिल जाए या कहीं से वो ले आए या उसके घर में टैप के जरिए या लाइन के जरिए आता है। तो ये इस हवाले से पानी की तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और 2025 तक की जो हॉरिबल कंडीशन आ रही है उसमें तो बिल्कुल बता दिया गया है कि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ जाएगी। 274 तकरीबन
मिलियन एकड़ तक कह रहे हैं कि इसकी तलब हो जाएगी और फिर रसद 191 मिलियन एकड़ तक हो जाएगी। तो तलब और रसद के उसमें हम बहुत ज्यादा परेशानी की तरफ जाएंगे। दूसरी बात जो खवातीन के हवाले से बात की गई कि औरत का तो हर तरह से पानी से वास्ता पड़ता है। औरत घर में अगर हाउस वाइफ है तब भी उसे पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी हर लिहाज से। अगर वो काश्तकार है तब भी उसके लिए पानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो खवातीन के लिए पानी और ज़राअत ये बहुत एक अहम उसमें किरदार उसका नजर आता है। और खवातीन का ही किरदार इसमें असेंबली के फ्लोर पर भी आप देख लें या असेंबली से बाहर भी देख लें, औरतों ने इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा किया। जब्बार साहब बैठे हुए इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ज्यादा खवातीन अपना पार्ट प्ले करती हैं। इसके अलावा जो 2018 में एक अमेंडमेंट आई सिंध वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, वो एक जबरदस्त अमेंडमेंट थी। अब उसके लिए खवातीन के किरदार को इसमें जाहिर किया गया और बहुत अच्छी बात है ये अमेंडमेंट आई और उसमें जिस तरीके से उसके किरदार को दिखाया गया है वो अभी तक उसकी हमें अहमियत नजर नहीं आई गवर्नमेंट की नजर में, क्योंकि उसमें खवातीन को तमाम वो जितने भी वाटर मैनेजमेंट है तकरीबन 34,000 के करीब जो इनकी वाटर जो इनकी मैनेजमेंट के हवाले से है उसमें उसका किरदार आता है, वहां लेकर आइए। या जो 350 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है उनमें खवातीन का हिस्सा दिया गया है कि इसमें आप औरत को डालें, इसका हिस्सा डालें ताकि वो अपनी नुमाइंदगी करे। इसके अलावा जो बोर्ड्स बने हुए हैं उन बोर्ड्स में भी खवातीन को डालना है, क्योंकि औरत सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझती भी है और बेहतरीन तरीके से इसके हवाले से हल भी निकाल सकती है। तो औरतों के हवाले से तो बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर इसकी अहमियत को देखते हुए इन तमाम बिल्स की अमेंडमेंट्स पर अमल किया जाए तो खवातीन बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, देही सिंध में भी और इधर अगर हम अर्बन के हवाले से भी बात करें। और वैसे भी पानी के हवाले से जैसे बात की गई, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग भी देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और हम लोग भी काश्तकारी कर रहे होते हैं, तो जो बात कही गई कि किसानों को क्या मुश्किलात हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ मैं बताऊंगी कि सबसे ज्यादा छोटा फार्मर जो है वो सफर कर रहा होता है। बड़े बड़े जमींदार क्या करते हैं, पानी जहां से आ रहा है वहां अपने अपने ये लोग इलीगल बंद बना लेते हैं, सारा पानी डाइवर्ट हो जाता है इनकी जमीनों पर। और जो टेल पे जमींदार है वो खातून हो या मर्द हो, वो तो बेचारे रोते रहते, चिल्लाते रहते, सारी जिंदगी उनकी सिर्फ चिल्लाने में गुजर गई। आज तक सिंध गवर्नमेंट में उनके लिए कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं लिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद बड़ी बड़ी जमीनें रखकर बैठे हुए हैं। ठीक है, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम वुमेन वाटर एंड पीस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि ये है क्या और किन शहरों में ये काम कर रहा है या, लेकिन यहाँ एक ब्रेक शामिल करनी है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा ने भी। सस्सी पलेजो साहिबा, बहुत बहुत वेलकम प्रोग्राम में। ये कहिएगा कि सिंध में बड़ी तादाद में खवातीन ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं और ज़राअत के शोबे में काम कर रही हैं, अब किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है खवातीन को? बहुत शुक्रिया। एग्रीकल्चर सारी बातें हमारे मुल्क का जो है ये बैकबोन है और हम एग्रो बेस्ड हैं और ख़वातीन के हवाले से सारी बातें उनका जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, यानी पानी से लेकर फिर हार्वेस्ट तक जो है जो भी उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन उनका कंट्रोल जो है पानी के हवाले से, पानी के मैनेजमेंट के हवाले से, लैंड के हवाले से या उससे मुंसलिक चीज़ों के हवाले से वो मर्द के जो है अगर फ़र्क करें तो वो सारी बातें कम है। और फिर दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि जो यील्ड गैप है मर्द और औरत के बीच में, वो अगर एवरेज आप पूरी दुनिया का निकालें मुख्तलिफ कंट्रीज में, लेकिन डेवलपिंग जो हमारी कंट्रीज हैं उसमें ज़ाहिरी बात है ये उसमें फ़र्क ज़्यादा है। अब उसमें जो है एक तो जो योमिया उजरत है उसमें भी हम देखते हैं बहुत फ़र्क नज़र आता है हमें। हालांकि पानी घर के डोमेस्टिक जो आपके काम है उससे लेकर जो एक हारियाणी जो होती है, जो हारी खातून है, उसके जो है ज़मीन के
گویائی اور اس سے پھر جو ہے کھیتی باڑی کے جو بھی لوازمات ہیں اس سے زیادہ اس سے کام ہوتے ہیں، اور اس سے واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں اس کا کردار بھی پھر اسی طرح سے دیکھنا چاہیے، اور پھر وہ ایک اہم بڑی اگر نبی کا اہم اسٹیک ہولڈر بھی ہے ساری اس میں، اور خاص کرے جو دیہاتوں میں ظاہری باتیں ہم ایگریکلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کام ہی زیادہ دیہاتی خواتین کا ہوتا ہے، تو ریموٹ ایریاز ہے وہاں بیسک فیسلٹیز کی بھی کمی ہوتی ہے اور پھر ڈسکریمنیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو یعنی ملٹیپل ڈسکریمنیشن کا بھی ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن دیگر مسائل خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سسی پلیجو صاحب آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی۔ جاوید جبار صاحب، آپ کی آرگنائزیشن سندھ میں پانی کے مسائل کے حل کے لیے کیا کام کر رہی ہے، اس پر ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے انم بی بی، شکریہ۔ یہ یاد رہے کہ سندھ میں مجھے فخر ہے کہ میں سندھ کا شہری ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، لیکن دیہی سندھ سے میرا بڑا گہرا رشتہ ہے رضاکار کام کے سلسلے میں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایس پی او ایک ایسی تنظیم ہے جو چاروں صوبوں میں کام کرتی ہے، اور اتفاق سے اس وقت جو فل ٹائم ہماری چیف ایگزیکٹو صاحبہ ہیں وہ خاتون ہیں، عارفہ مظہر صاحبہ، بہت صلاحیت رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایس پی او کی رکنیت میں بھی خواتین کی اکثریت ہے، لہذا ہماری تنظیم اسے ایک کل قومی سطح پر بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ ہمارا تجربہ چاہے پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا، بلوچستان، تو ان چاروں صوبوں میں یکساں طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ خواتین، جیسے آج کل کووڈ میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہیلتھ لائن میں، ہیلتھ سیکٹر کے فرنٹ لائن ورکر جو سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں خدمت کے لیے اور سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین پانی کے معاملے میں فرنٹ لائن ورکرز بھی ہیں اور وکٹمز بھی ہیں، انہی کو سب سے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ایس پی او نے کام کیا ہے، چاہے پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، گزشتہ 2 سال میں واٹر ایڈ کے تعاون سے ایک طرف ہم گراس روٹس کی سطح پر جہاں عوام رہتی ہے اور پستی ہے ان کے ساتھ تنظیم سازی کر انہیں اجاگر کرنا ان کے حقوق کے بارے میں اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی۔ صرف حقوق کی بات کافی نہیں ہے، ہر شہری کو اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اور اس ذمہ داری میں 2 پہلو پر میں زور دوں گا۔ ایک، ہمارے ملک میں آبادی کا پھیلاؤ، سارے بڑے مسلمان ممالک میں اس وقت بڑے بدقسمتی سے پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ سب سے ہائیسٹ ہے۔ ہم جب تک توازن نہیں قائم کریں گے تو پانی کی قلت بڑھتی جائے، ایک وہ، اور اس کے لیے صحت کی سہولیات کو فراہم کرنے ہیں تاکہ جو آپ نے ذکر کیا تھا انفنٹ مورٹیلٹی، بچوں کی جانیں جو ضائع ہوتی ہیں، خواتین کی بھی جانیں ضائع ہوتی ہیں کیونکہ ان کو سیف واٹر فراہم نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری طرف کنزرویشن، باقی کے جو چاروں آپ نے مہمانوں کو، معزز مہمانوں کو دعوت دی، بہت مثبت باتیں کی، قبول صاحب نے، اسماعیل راہو صاحب نے، نصرت صاحبہ اور سسی پولیجو صاحبہ نے، اور ان میں سب میں ایک تعمیری سوچ موجود ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں پر سندھ کو قلت محسوس ہوتی ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہے جس کا نام ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اور یہ بڑی غلط بات ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت نے جہاں اچھے کام اس نے کیے ہیں لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی مشترکہ میٹنگ نہیں کنوین کی ہے، بہت تاخیر ہو گئی ہے، اور یہ پانی کا مسئلہ اس سطح پر بھی اٹھانا چاہیے، جبکہ ہم نچلی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر ایس پی او، چاہے وہ کنزرویشن کا کام ہو کہ پانی کو کیسے استعمال کرنا، چاہے وہ قانون سازی میں مدد کرنا پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، سندھ اسمبلی کے ممبران کو، ان مختلف شعبوں میں کووڈ کے حوالے سے ہینڈ واشنگ کے اوپر زور دینا، صفائی پر، ہائیجین پر، تو دیگر پہلوؤں کے ذریعے ہم یہ کر رہے ہیں۔ آخری بات میں کہوں گا، دیکھیے یہ صرف دیہی مسئلہ نہیں ہے، مادہ و شمار جیسے آپ دیں مردم شماری کے مطابق اس وقت پاکستان جنوبی ایشیا کا سب سے تیزی سے اربنائزڈ ملک ہوتا جا رہا ہے، تقریباً 45 سے 50% آبادی اب بڑے یا چھوٹے شہروں میں رہنے لگی ہے، تو لہٰذا پانی ہر شہر
ہر دیہات, ہر شخص کا ایک مسئلہ ہے, صرف زراعت کا شعبہ نہیں, وہ بھی بہت اہم ہے, لیکن یہ ایک یونائٹڈ سنگل چیلنج ہے. اسماعیل راؤ صاحب, سندھ حکومت نے آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی میں اب تک کیا کیا ہے, اس بارے میں ذرا بتا دیجئے, اور یہ بھی بتائے گا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیں انم صاحبہ, میں آپ کو بتاتا چلوں, جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہمیں شارٹیج جو دی جاتی ہے وہ اگر شارٹیج انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی اگر سسٹم کے اندر 10% ہے تو سندھ کو دی جائے گی 30%, اگر سسٹم کے اندر 30% ہے تو سندھ کو دی جائے گی 60% ہے. اس کے لیے ہم ہمیشہ آواز بلند کرتے آئے ہیں, کہتے بھی آئے ہیں, لیکن جیسے جاوید جبار صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ حکومت کوئی بدقسمتی سے کام نہیں کرتی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جیسا جو امپارٹنٹ جو تمام صوبوں کے درمیان جو ایشوز اور معاملات پیدا ہوتے ہیں بٹوین فیڈریشن اینڈ صوبہ, تو وہ بھی نہیں بلاتی تاکہ ان کو کوئی حل کیا جائے یا کوئی بات کی جائے. جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے. سندھ حکومت نے پچھلے 10 سال کے اندر جو اقدامات کیے ہیں پانی کو بچانے کے لیے, اس میں اریگیشن کے ایگریکلچر کے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کہ ہم جو کینالز ہیں, بڑے چینلز اور کینالز اور چھوٹے جو مائنرز برانچ ڈسٹریبیوٹریز, ان کو پختہ کرنے کی لائننگ کرنے کے لیے جو کام ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا ہے اور بہت کافی ہوا ہے اور اب اس وقت بھی جاری ہے. اس کے بعد واٹر کورسز کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے کوئی 5,500 واٹر کورسز پختہ کیے ہیں, ان کی لائننگ کی ہے جو تقریباً آلموسٹ فری ہیں, جو سبسڈی تقریباً پوری کی پوری سندھ گورنمنٹ مہیا کرتی ہے. تمام آل مٹیریل جو اس کا ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ مہیا کرتی ہے, جبکہ فقط لیبر اسکل لیبر بھی سندھ گورنمنٹ مہیا کرتی ہے, جبکہ فقط لیبر جو ہوتا ہے وہ فارمر مہیا کرتا ہے. اس کے علاوہ اس وقت ہم ڈرپ اریگیشن کا کام کر رہے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس پہ ہم مہیا کر رہے ہیں, جس میں بھی 60% جو ہوتی ہے وہ ڈرپ اریگیشن کا 1 ایکڑ جو کھاتا ہے وہ تقریباً اس پہ اخراجات جو آتے ہیں وہ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ایکڑ آتا ہے, جو بھی اس کا بھی 60% جو ہوتی ہے وہ سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, سبسڈی دیتی ہے, فری دیتی ہے, جبکہ فقط 40% فارمر دیتا ہے. ٹنل فارمنگ ہم کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے, جس کا 1 ایکڑ تقریباً 3.2 ملین یعنی 32 لاکھ روپے کا, اگر 5 ایکڑ کا یونٹ بنتا ہے تو اس ایک یونٹ پہ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے, جس میں بھی 1 کروڑ 28 لاکھ یعنی 80% جو ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ فری دیتی ہے, جبکہ فقط 20% جو ہے وہ فارمر دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم کچن گارڈن کٹس وغیرہ اور بہت ساری پروجیکٹس ایسے لا رہے ہیں جو کہ اگلے آنے والے وقتوں کے اندر جو پانی کی قلت ہوگی ایگریکلچر کو, ظاہر ہے ایگریکلچر سے اگر پانی کی سیونگ ہوگی تو وہ ڈرنکنگ واٹر کے طور پر بھی کام آئے گا اور جو ایشوز ہیں اس کو بھی ہم سالو کر سکیں گے. تو سندھ گورنمنٹ اس پہ بالکل ترجیحاً اور پریارٹی کے طور پر اور آنے والے وقتوں کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, قبول محمد صاحب, اس وقت پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال زراعت میں ہونا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے پاکستان اس پر کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جدید ٹیکنالوجی کے بغیر جیسے ابھی اسماعیل راؤ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ڈرپ اریگیشن آلریڈی یہ لوگ کام سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کی جو انیشیٹیوز ہیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, سبسڈی دی جا رہی ہے لیزر لیولر پہ. جب لیزر لیولر پہ سبسڈی ملتی ہے تو 50% پانی کی سیونگ ہوتی ہے. بدین ڈسٹرکٹ کا میں آپ کو اور ٹنڈو محمد خان کا بتا سکتا ہوں کہ اس سال بہت پانی کی سیونگ ہوئی ہے, کیونکہ اس سال بہت زیادہ لیزر لیولرز لوگوں نے اویل کیے اور اس میں بہت فائدہ ہوا ہے, پانی کی کافی بچت ہوئی ہے. بدین ڈسٹرکٹ میں اور ٹنڈو محمد خان میں لوور سندھ میں ہم لوگ کا جو یہ لیفٹ بینک سسٹم ہے, میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہم لوگ فلی سپورٹ کریں گے اس انیشیٹو کو جو ایس پی او کا ہے. ودن 90 days ہم اپنی جو لیڈی ممبرز ہیں ان کو لینا شروع کر دیں گے اور ہم آپ سب کو ویلکم کریں گے کہ آپ بدین ڈسٹرکٹ آئیں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنا سپورٹ کرتے ہیں. لیڈی ممبرز جو ہم لوگ کی جوائن کریں گی ہماری نیچے واٹر کورس ایسوسیشن سے لے کے اور ایریا واٹر بورڈ کی ممبرز اور ایون سیڈا کی جو ہماری ممبرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی, کچھ کی الیکشنز ہوں گی, وہ ہم سب ودن 90 days کام شروع کر دیں گے. اور ایک پروگرام ہم جلد بدین ڈسٹرکٹ میں رکھیں گے جہاں پہ دس ول بی دا فرسٹ ایریا
آف پاکستان جہاں پہ لیڈی ممبرز کو ہم اپنے ساتھ جوائن کرا لیں گے, اور اس پہ ہم جلد کام کر رہے ہیں, اور بہت سون آپ سب کو ہم انوائٹ کریں گے, ایک سیمینار رکھیں گے بدین ڈسٹرکٹ میں. ہم ٹی وی کو تو خاص طور پہ انوائٹ کریں گے جو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ آج انہوں نے پروگرام رکھا, آپ کو تھینک بھی کریں گے, اور آپ سب کو وہاں پہ انوائٹ کر کے ہم پروف کریں گے آپ کو کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے, وی ول شو یو آن گراؤنڈ. ہم آپ کو, آپ وہاں پہ جب آئیں گے تو آپ فارمرز سے ملیں گے, لیڈیز سے ملیں گے, آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو سپورٹ کتنی ہم کر رہے ہیں, اور they will, you can come and meet the people. جب آپ گراؤنڈ لیول پہ آئیں گے, بڑے بڑے آفیسز سے سب نکل کے, ہمیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ آپ کو ہم سے آ کے ملنا پڑے گا. تو I am there working on the ground with the people for the people of Sindh and Pakistan. آپ سب لوگ وہاں پہ ہم انوائٹ کریں گے کہ جتنے بھی لوگ, ایون اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں, ہماری بہن سسی نصرت سحر عباسی صاحب ہیں, ان کو بھی انوائٹ کریں گے, جو ہماری سینیٹر صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے قبول محمد صاحب, نصرت سحر عباسی صاحبہ یہ کہیے گا کہ خاتون رکن اسمبلی ہونے کی حیثیت سے آپ نے کیا اپنا رول ابھی تک ادا کیا ہے, یا خواتین کو پانی کی آگاہی کے لیے کیا کیا ابھی تک؟ دیکھیے جی, باتیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں آپ کے چینل پہ, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جس طریقے سے کھٹیان صاحب اور ہمارے ایگریکلچر منسٹر صاحب نے ایک سینیریو, ایک سین پیش کیا ہے, لگ رہا ہے کہ سارے مسائل حل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ کسی حد تک 1% تک اگر بات کی جائے, 2018 میں یہ جو واٹر مینجمنٹ کا امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ 2018 میں بھی, ہم 2020 میں جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اس اتنے عرصے تک کیا اس وقت تک اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی. دیکھیے سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, جب سے ان کے پاس آئی ہے منسٹری, ان سے پوچھے جو چیزیں تو انہوں نے بتائی. یہ تقریباً 13واں-14واں سال ہے. دیکھیے انم, ایک منٹ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں, کیونکہ اسمبلی میں تو اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی. میں آپ کو بتاؤں, اسمبلی میں اس ٹاپک پر پوچھئے اپنے ایگریکلچر منسٹر صاحب سے کہ کتنے گھنٹے اس پر بات ہوئی ہے. اگر کسی بھی حوالے سے ہم ایڈجسٹمنٹ موشن لاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کال اٹینشن لاتے ہیں, کتنے گھنٹے اس پر بحث ہوئی, کتنی گھنٹے بحث ہونی چاہیے. میں سوال یہ پوچھتی ہوں کہ اسمبلی کے فلور پر پانی جیسا مسئلہ جو ہماری زندگی ہے, جو نہ صرف کراچی سے کشمیر تک ہر جگہ پانی اس طرح ضائع ہو رہا ہوتا ہے, پانی اس کی جہاں آپ دیکھیں کئی پائپ لائنیں پھٹی ہوئی ہوتی, کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے. اچھا, جب ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں گے تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر کس قدر انہوں نے کون سے ایسے ٹیکنیکلی. نصرت سحر عباسی صاحبہ, آپ بھی اسی اسمبلی کی رکن ہے, ایز خاتون رکن ہونے کے ناطے آپ نے کیا آگاہی پر کام کیا, اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. انم, میں وہی تو بات کر رہی ہوں, آپ یہاں بات نہیں کرنے دے رہی, اسمبلی میں تو بات کرنے نہیں دی جاتی. اگر وہاں پر یہ بات کی جائے, وہاں پر اس پر بحث ہو, ہمارے زراعت کے منسٹر صاحب خود ہی لے آئے کوئی ایسا ایجنڈمنٹ موشن جس پر 2 گھنٹے بحث ہو, اور اس کے بعد بتایا جائے کہ ہمارے سندھ میں پانی کی کیا سچویشن ہے, زراعت کے حوالے سے کس قدر مشکلات ہیں ایک فارمر کو, جو کہ سب سے زیادہ خواتین کو ہے, کیونکہ مرد حضرات تو زیادہ تر اب ایگریکلچر کے حوالے سے وہ عورت کے حوالے کر دیتے. عورت صبح سے نکلتی ہے, شام تک وہ زمینوں پر ہوتی ہے, لیکن اس کو ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, مددگار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وقت کی کمی ہے. نصرت صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. سسی پلیجو صاحبہ, اعداد و شمار جو ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. سندھ حکومت اس پر پریکٹیکلی کیا ورکنگ کر رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مسائل حل ہو سکیں؟ دیکھیں, پہلے تو اسماعیل راؤت صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ, جو راؤت صاحب نے کہا میں اس کو انڈورس کرتی ہوں, وہ بڑا ہی ایکٹیو, وہ متحرک وزراء میں سے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے کافی سارے, حالانکہ واٹر شارٹیج ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ابھی جاوید جبار صاحب نے بھی بات کی, واٹر مینجمنٹ کے ایشوز رہے ہیں, لیکن جو یہ کینالز کو پکا کرنا یا دوسری چیزیں, ایون کیونکہ خواتین کے حوالے سے ابھی بات بحث ہو رہی تھی, تو میں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ کارڈ شروع کیا, تو اس میں بھی ہاری خواتین کو آگے رکھا, یا جو صنعتی جو غربت کے اس میں لکیر کے نیچے غربتوں پر کام کرتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو لینڈ لیس ہاری خواتین ہیں, جب یہ اسکیم بھی آئی تب میں کیبنٹ میں منسٹر بھی تھی, تب ہماری حکومت محترمہ صاحبہ کی شہادت کے بعد ہوئی تھی, اس میں بھی خواتین کو, تو ہمیں بالکل پتا ہے, اور یہ اعداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں. اس وقت جو شارٹیج ہے 2050 تک جو ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری کے دونوں, اس میں یہ سسی پلیجو صاحبہ, چونکہ وقت کی کمی ہے, جاوید جبار صاحب یہ بتا دیجئے, یہ جو واٹر مینجمنٹ میں خواتین کا کردار ہے, اس سے متعلق جو پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ ہے کیا, اور سندھ حکومت نے یہ پروجیکٹ حیدرآباد, ٹنڈو, محمد خان اور بدین کے اضلاع میں شروع کیا ہے, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے.
नहीं, मैं देखिए हुकूमत सिंध का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, बहुत मुअज़्ज़ज़ दो हजरात मौजूद हैं, आप उनसे पूछिएगा। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहूँगा कि दो बातों की निशानदेही हो। एक कि पाकिस्तान को जब आप कंपेयर करते हैं बाकी के सारे ममालिक को जो बड़े सगीर में मौजूद हैं, पानी बचाने के जो सहूलियात हैं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर रिजर्वायर्स, मैं डैम्स की नहीं बात कर रहा, वाटर रिजर्वायर्स के कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान सबसे कम दर्जे पर है। हमने जिनको तामीर करना चाहिए था छोटी और दरमियानी सतह पर, हम नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ ग्रेट डिसएडवांटेज जो हर सूबे की हुकूमत टैकल कर सकती है। कुछ हद तक हो रहा है सिंध में, लेकिन और इसमें मजीद काम की जरूरत है। दूसरी बात, आखिरी बात, मैं अर्ज करूं कि जहां पर हम पानी बचा नहीं रहे हैं, बारिश का पानी या पहाड़ों से आने वाले पानी को, हम ग्राउंड वाटर जो है, जमीन के ज़ेरे जमीन पानी, उसके रिजर्वायर को बहुत तेजी से एग्जॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माशाल्लाह आबादी बढ़ाने में हम हैं और उसको फिर जाया भी करते हैं। तो वो भी उसका बड़ा खतरनाक असर होगा हमारी रेत और जमीन पर, हमारी एग्रीकल्चर पर। जब सॉइल डिग्रेडेशन होगा, जब आप सॉइल से वाटर खत्म कर देंगे अपनी हवस की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, तो ये दोनों पहलुओं पर भी गौर करने की और इस पर अमल करने की जरूरत है। SPO तैयार है, हमेशा हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हम काम करने के लिए हाजिर हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस अहम टॉपिक पर आज बात करने के लिए। ये वो टॉपिक है जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी किल्लत भी है पाकिस्तान की, और ये मसला संगीन होता जा रहा है दिन भर। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।